تشریف لائیے. آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب وسیم. شکریہ حافظ صاحب. میرا تو خیال لگا کہ وقت کافی ہو گیا ہے. کھانے جائیے جی. شاعری کس سننی ہے؟ اچھا وہ میں ابھی آٹھ ہی میں وہ باری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وہ ہم آخر میں رکھتے ہیں نا کھانا, تو بیلگیاں دی جڑی نظر ہے نا وہ صرف کھانے تے ہوندی جی. میں جناب پیش کراں گا, میرا بس چلے تو میں تو سونے تو پڑھوا دیں گا. تو میں باری صاحب کو سناتا ہوں. باری صاحب کو بڑا پسند ہے وہ آرٹ. بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے کہ جی 8 بج جائے تو کس طرح کی روٹی کھل جائے. عقیب جھوری بات تھی انہوں نے نا. تے وہ سارے دو بڑے نامور گلوکار سن نا, امانت علی خان صاحب تے فتح علی خان صاحب. وہ کہتے گا رہے سن ریڈیو تے. پرانا جڑا انہوں کا ٹائم آئی وہ ہے بھی 8 بجے ہونا گانا. پچھلا جڑا پروگرام آئی وہ کہتے 10 منٹ پہلے. پروڈیوسر نے سمجھ آیا کہ کریے کی 10 منٹ نا. ایک پیڑا جہا بندہ سی جو ستار کوئی نہیں آتا سی, تو اس آخیا بھی 10 منٹ تو بجا. تو جس نے بجانا شروع کیا تو امانت علی خان صاحب کے سر بھیڑ شروع ہو گئی. تو انہوں نے فتح علی خان صاحب نے پوچھا بھائی نے کی بجا رہے ہیں؟ کہنے کہ پتر 8 بجا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی 8 بجے اور ہم کھانے کی طرف چلیں. مگر میں اس سے پہلے اب شاعری کا بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. میں آپ کو چلیں میں ایک نظم آپ کو جو میں نے اپنی والدہ کے لیے کی تھی, یا پنجابی تو شروع کریے. چلو پنجابی تو شروع کریں. میں پھر تمہیں ماں علی نظم سنانا اس کے بعد. اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر, اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر, سانو ساریاں شرماں لا کے ویکھیا کر. اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر, سانو ساریاں شرماں لا کے ویکھیا کر. بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب وی سکھ, بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب وی سکھ, او یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر. شکریہ مہربانی. بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب وی سکھ, یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر. سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے, سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے, اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر. سجن بیلی سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے, اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں, جد میں کول سی ملک صاحب جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کنداں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. مہربانی مہربانی. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کنداں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. تے جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی, جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی, تو قبراں دی مٹی چا کے ویکھیا کر. جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی, تو قبراں دی مٹی چا کے ویکھیا کر. تانوں پتہ پنجابی ساڈی کھلی ڈلی زبان ہے جی, تے اوہو جہی شعر ہویا ہے کہ عاشقاں نوں نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال. عاشقاں نوں حافظ صاحب عاشقاں نوں نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال, عاشقاں نوں نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال, بڑھدا سگرٹ پٹھا لا کے ویکھیا کر. بڑھدا سگرٹ پٹھا لا کے ویکھیا کر. یہ کدے ہاتھ نہ لا بینا, لانا اپنا وقت ہی ہے منہ چ. میں آپ کو جس نظم کا ذکر کر رہا تھا مگر ماحول اب ذرا کسی اور طرف چلا گیا ہے. ایک تازہ میں حافظ صاحب نے ملک صاحب نے بھی نہیں سنی ہوگی. اس نے بالوں میں پھول لگایا ہوا ہے. کتنے پھول؟ بڑا من ساتھ چاہیے پچھو ہاتھ اٹھاؤ.
اس نے بالوں میں جو یس اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ اس نے بالوں میں جو کنا چر ہو گیا تانوں پاکستان تو آیا ہے، چھوٹی جی تبدیلی شاید شیر سنتا نا لوگ کی تالیاں بجا دیں اور فوری گل بھی سمجھ آئیں سوری میں کیا فوری گل بھی سمجھ آئیں دی اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک پرانی غزل سناتا ہوں۔ دل مکار کو مکار پکارا جائے، دل مکار کو مکار پکارا جائے، کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے۔ دل مکار کو مکار پکارا جائے، کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے۔ شکریہ۔ اور بھیک میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکے، بھیک میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکے، ایسے میکش تو دیندار پکارا جائے، ایسے میکش کو تو دیندار پکارا جائے۔ اور اس سے مظلوم شعر سنیا جائے، اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے، اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے، کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے۔ اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے، کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے۔ اور اے میرے جو اوورسیز وسدے نے انہوں نے یہ کہا کہ میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں، میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں، اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے، اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے۔ شعر سنیا جائے، حرف تنقید کرٹیسزم، حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے۔ اور آخر میں نعت کا شعر دیکھیے گا، آخر میں نعت کا شعر دیکھیے گا، پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں بس، پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے، جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے۔ اور ایک نظم میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی، یہ توڑے سب دی ماما دی نظر ہے کہ یہ ماما تیاں سانجیاں ہوں دیاں، یہ کامیابیاں عزت یا نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یا نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ شکریہ۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ شکریہ۔ تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ اور سنیے گا، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے۔
اور اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تم ہی سے صبح ہو میری شام تم سے۔ شکریہ۔ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ مہربانی۔ ایک نظم آپ کو، مجھے آپ سے بول کے دے سکتے ہیں، میں ایک نظم آپ کو آخر میں سنانا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایک غزل ہے، اس کا ردیف ہے فریب تھا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا اور فریب ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کو لگے، پہلا جو مطلع ہے جو قرآن کی اس آیت سے میں نے اس کی خوشبو جو ہے لی، پھر دیگر موضوعات بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، رومانوی بھی ہیں۔ تو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ فریب تھا کی ردیف آتی ہے، وہاں آپ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات۔ 80 سال ہو گئے سنتے ہوئے۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شعر سنیے گا۔ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ شکریہ بھائی صاحب۔ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ شعر سنیا جی۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد۔ شکریہ۔ مدت کے بعد انہوں نے بڑے فریب لبے نے میرے خیال آیا اور آ کے جھٹ سے میرے، وہ فریب چین نہیں لین دے رہے میرے پرام، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہجرت کرتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ان کا زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ زندگی کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے۔ زندگی عجیب چیز ہے۔ بعض اوقات آپ کو دروازے پہ کامیابی لکھا ہوتا ہے، آپ دروازہ کھول کے آگے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دکھوں کے آپ سمندر میں گر گئے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو پش کیا جاتا ہے، دھکیلا جاتا ہے، آگے ناکامی لکھا ہوتا ہے، آپ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، مگر دروازہ کھولتے ہیں تو خوشیوں کا گلستان ہوتا ہے۔ شعر سنیے گا، جو نکتہ ہے اس میں دیکھیے گا۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، تھوڑا ساتھ چاہیے میں نے۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ اور وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔ شکریہ۔ میں آخر میں آپ کو دو نظمیں سنانا چاہ رہا تھا۔
ایک نظم ہے، اس کا ٹیپ کا مصرع ہے محبت ہے عبادت ہے. یہ بنیادی طور پہ وقت کی کمی ہے، مگر اسلامی تاریخ کے جو واقعات ہیں، قرآن کا جو فلسفہ ہے، سیرت کے جو واقعات ہیں، مختلف واقعات سے یہ نظم جو ہے یہ اس سے نٹ ہوئی ہے. تو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مصرع آنا چاہیے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں. جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے اسرار ہم کہتے ہیں راز کو. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں، شکریہ صاحب، میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، مہربانی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. شعر سنیے گا. کہیں اسلامک فلسفی ہے لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. شعر سنیا جائے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہو مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. اور دیکھیں میں آپ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس کا تجربہ ہر پاکستانی نے کیا ہوتا ہے. آپ گجرات سے ہو، آپ جہلم سے ہو، آپ سرگودے سے ہو، آپ منڈی سے ہو. اس تجربے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے بزرگوں نے، ساڈے وڈیاں نے ساڈے اندر کس قسم دی ویلیوز جڑیاں سن وہ انکلکیٹ کیتیاں سن. وہ ہم سے چاہتے کیا تھے، چونکہ ہر شخص نے تجربہ کیا ہوتا ہے. اس سے آپ کو اپنے بزرگوں کے اندر جو خوبصورتی تھی اس کا اندازہ ہوگا. شعر سنیے گا غور سے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو پہلانا محبت ہے. آخری مصرع آپ پڑھیے گا کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے. بہت بہت شکریہ. میں آخر میں آپ کو ایک نظم سنا کے اس کا تھوڑی سی یہ سنجیدہ نظم ہے کہ رومانوی سننی، کیا سننا مجھے بتا دیں. سنجیدہ سننی اکھاں کھول جائیں، اکھاں کھول جائیں جی دینا، اکھاں کھول جائیں. اوکے اچھا رومانوی ہے، رومانوی کیا ہے؟ رومانوی سننی. اچھا کون سی؟ آگے بھیگ جاتی ہیں. میں پیش کروں.
میں سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں تھوڑی پھر آواز آنی چاہیے. سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں. ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر. ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر. کسی سے وسیع میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. شعر سنیے گا. تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے. تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے. کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. شکریہ. میں رومانوی کا کہا, میں آپ کو رومانوی سنا دیتا ہوں. دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو. دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو. محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. رقیبوں کے لیے رکھو, رقیب سمجھتے ہیں سب, یہ ہر ایک تو ہوئے گا کوئی نہ کوئی. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجٹ. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجٹ. تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. شعر سنیے گا. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. اور یہ جو محبت انہوں نے کی ہے یہ جناب یقیناً انڈس کو جائے گی. میں نے کہا بتا دوں آپ کو, یہ نہ ہونا اگلی باری میرے کو رقص دم مطالبہ بھی کر لوں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات, چلو محبت کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا, مگر یہ اچھی بات ہے کہ انڈس کو جائے گی جی, خیر کے کام میں جائے گی. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. آپ اس قسم کے شعر سننا چاہ رہے ہیں. میں تانوں بھی فلسفے ہلتے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو. باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو. جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو. باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو. جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو. پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں. پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں. کیوں نہ آنگن میں چمیلی سا لگا لے تم کو. شکریہ. بجا میں میرے تعلیم میں کوئی بد اعتراض نہیں. بجا میں اور کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں. کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں. کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالے تم کو. اور اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے. اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے. اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالے تم کو. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی. یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی. یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے. ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے. پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے. پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. اور ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی.
اور مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے. آپ سب کی نظر ہے. مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے, تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. مجھے کچھ 20-25 میسج آ چکے ہیں کنگن کے بغیر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں پیش کروں. تھینک یو سو مچ. یار میرے نوٹ بھی نہ جنریٹ ہو جائے, میں سائڈ پہ رکھ لوں. یہ انڈس والے دوستوں سے گزارش ہے اس کو اکٹھا کریں. کنگن کی فرمائش. اچھا میں آپ کو یار ویسے مال سے بنا دیتا ہے چلتا ہے. ابھی میں نے کہا ماحول آپ نے بنا دیا. اگر آپ 5-7 منٹ تو میں آپ کو ایک سنجیدہ چیز سنا دوں. نہیں ہاتھ کھڑا کر دو, تم نے سننی کہ نہیں سنی. میں سنا دیتا ہوں آپ کو. 5-7 منٹ آپ کے مجھے چاہیے ہوں گے. میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ آپ کا جو سیاسی اور سماجی شعور ہے, میں کوشش کروں گا پرویز بھائی کی طرح جلدی جلدی سنا دوں آپ کو. دیکھیں اس کا عنوان ہے تھرڈ ورلڈ, تیسری دنیا. تیسری دنیا جہاں سے آپ کا اور میرا تعلق ہے. تیسری دنیا جو زندگی کی بہت ساری چیزوں سے محروم ہے. تیسری دنیا جہاں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست اپنے فرائض اس طرح سے انجام نہیں ادا کر پا رہی, چاہے صحت ہو چاہے تعلیم ہو, اور جس وجہ سے پھر آپ کو انڈس جیسے اور دیگر ادارے جو ہیں ان کو آگے آنا پڑتا ہے. تو میں کوشش کروں گا میں کوئی آپ کو تو اس کا ایک احاطہ کیا گیا ہے, اور آخر میں جو آخری بند ہے اس میں اس مسئلے کا حل ہے کہ کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. ایک حل یہ بھی ہے, جیسے آج بھی ملک صاحب نے خواہش کی تھی کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لاتی, وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتی. ایک حل یہ بھی ہے اس کا کہ ہم اپنے جو پورا گھرانہ جو ہے وہ شعور سے, تعلیم سے اور زندگی کی ریس میں شامل ہو. مگر اس میں آپ کو جو کچھ بیتا ہے ہم پہ 70-75 سال میں, اس کا ایک قائرانہ سے جائزہ ہے. یہ اپنی محبوبہ سے گفتگو ہے ایک شاعر کی. آپ بھی یہی گفتگو کرتے ہوں گے. میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں, میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں, چھوڑ دامن مجھے جانے دے, مجھے تنگ نہ کر. دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری, میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے. یہ میرا دور ہے اکبر کا حسین دور نہیں, بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو, بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو. دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو, دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو, دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو, روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو. دیکھ فرقوں میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا سیاسی شعور مجھے مجبور کر رہا تھا کہ نظم میں آپ کو سناؤں. دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو, روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو. نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے, نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے, دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے. خبر ہے نا آپ کے پاس اس وقت لاہور میں کیا عالم ہے آلودگی کا. نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے, دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے. میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے, میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے. میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم, میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم. مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے, مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے. دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا, دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا, اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے. میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں, میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں. میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو, میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو. درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا, درد اتنا ہے, درد اتنا ہے, درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا. آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا, درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا. آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا. کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا, کیسے پہناؤں, کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا. میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے, میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے.
ہم اگر ان کو کسی غیر کی آنکھوں میں سجا، ہم اگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نا بندوق کہیں بولی ہے، تو بھی سنتی ہے نا، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نا بندوق کہیں بولی ہے، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، دیکھیے پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھیے پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھ قندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، دیکھ قندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، دیکھ قندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ، دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ، دیکھ ابری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، رات دن میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں، آخری بند ہے غور سے سنیے گا، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سنبھال۔ کنگن ہے اچھا میں پیش کرتا ہوں، میرا خیال سے یہ کافی ہو گئی ہے، میں پیش کرتا ہوں جنہیں پیسے جنہوں نے دیتے رہے تولے تو کنگن دے آ جانا سی اصلی مل جانا چاہیے۔ عرفان صاحب جناب بڑی محبت انہیں دیتی ہے، انڈس ہستے انہوں نے بہت پیسہ دیتا ہے اور میرے اتوں وار کے دیتا ہے، انہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی۔ میں پھر بتا دوں کہ کنگن سے نظم شروع کی تھی میں نے، آپ کہیں اور نہ جائیے گا۔ جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا،
رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا۔ میں کالج میں پڑھا تھا تو مجھے بچوں نے کہا سر پچھلی مرتبہ جب آپ آئے تھے تو کئی لمبا تھا، اب چھوٹا ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بیٹا کبھی سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، کبھی گرمیوں کی راتیں ہوتی ہیں۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا تاکہ یہ گواہی دیں آپ کہ آج کی شام کتنی یادگار تھی۔ کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔